بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جب سے محترمہ مریم نواز نے لاپتہ افراد کے لواحقین کے کیمپ کا دورہ کیا ہے اور ان کے بچوں کو گود لیا ہے، تب سے جماعت کے ووٹرز میں شامل اہل دل بطور خاص خوشی سے معمور ہیں کہ دیر سے ہی صحیح مگر بالآخر ان کی جماعت اور اس کے قائدین کو وطن عزیز میں موجود انسانی حقوق کے اس سب سے بڑے المیہ کا خیال تو آیا۔ متوالوں کا کہنا ہے کہ اب ان کی جماعت کے دامن پر لگا منافقت کا یہ آخری داغ بھی دھل گیا ہے اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میاں صاحب صرف تب اور اس معاملے میں نظریاتی ہوتے ہیں جب اور جس معاملے میں ان کے اپنے حقوق غصب ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ چاہے جو بھی جس بھی حوالے سے اہل قوت کے جبر کا شکار ہو وہ اسے لفٹ کرانا ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ کرے کہ یاران نون لیگ کا یہ خیال خوش جمال درست ثابت ہو۔ تاہم ریکارڈ درست رکھنے کے لیے دوستوں کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ وہ عمران خان جو بھی پاور میں نہیں آیا تھا اور اہل قوت کی نظر التفات سے محروم تھا، وہ بھی اسلام آباد اور کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے کیمپوں میں جایا کرتا تھا اور ان کے ساتھ احتجاجی مظاہروں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ جمہوریت، انصاف اور انسانی حقوق جیسے حسین افکار پر لیکچر دیا کرتا تھا، لیکن جو ہی اس پر بادشاہ کروں کی نظر کرم ہوئی، اس نے کوچہ رقیب میں جانا تو دور کی بات اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دیا۔ چنانچہ آج اگر مریم نواز لاپتہ افراد کی بات کر رہی ہیں تو ان کا بہت شکریہ، لیکن آج ان کے بس میں کچھ نہیں، لہٰذا ان کی تسلی کا ان مظلوموں کو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جس طرح ان کے والد بزرگوار سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے حریف موجودہ وزیر اعظم عمران خان جام اقتدار پیتے ہی عالم سرشاری میں چلے جاتے ہیں اور ساکیوں کو یاد رکھتے ہیں اور پیاسوں کو بھول جاتے ہیں، کیا کل اپنی باری آنے پر مریم بی بی بھی انہی مشاہیر کے نقش قدم پر چلیں گی، یا ان کا یہ جوش حریت تب بھی برقرار رہے گا؟ جام لبوں کو لگنے سے پہلے سچ بولا تو مطلب آپ جوش والے ہیں، جام لبوں کو لگنے کے بعد سچ بولا تو مطلب کہ آپ ہوش والے ہیں۔ اللہ کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون۔ اللہ کی جانا میں کون، اللہ کی جانا میں کون۔